تو رکن یمانی سے لے کر رکن یہ حجر اسود تک یہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیے اٹھا کر یوں چلا کرتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ رکن یمانی اور رکن یہ حجر اسود کے بیچ میں اکثر آپ کی ایڑی زمین سے کیوں اٹھ جاتی ہے؟ فرمایا فرشتوں کا ازدحام ہے، ڈر رہا ہوں کہیں فرشتے میرے قدم کے نیچے نہ آئے. اور انہوں نے اللہ نے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ان فرشتوں کو ہزاروں کی تعداد صرف اس بات کی ڈیوٹی پہ رکھا ہے. صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ جو مسلمان رکن یمانی سے حجر اسود کے بیچ میں جو دعا مانگے تم آمین کہو. اور فرشتے تو مستجاب الدعوات ہیں، وہ جس دعا پر آمین کہے انشاءاللہ یقیناً اللہ قبول فرما دیتے ہیں. دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن اللہ پاک اس دعا کو شرف قبولیت ضرور عطا فرماتے ہیں جس دعا پہ فرشتے آمین کہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جماعت کی ثواب کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی اس میں فرمایا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو کہ جب امام والضالین کہتا ہے تم بھی اس کے جواب میں آمین کہو. فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور فرمایا جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یہ فضیلت آپ کو بغیر جماعت کی نماز میں نصیب نہیں ہوتی، یہ فضیلت آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نصیب ہوتی. اور پھر میرے محترم دوستو، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یا کوئی اور بزرگ ہے کہ اس کی ایک زندگی میں ایک جماعت کی نماز رہ گئی تو اس نے کہا ایک جماعت کے چلے 27 درجے ثواب ہے. اس نماز کو 27 مرتبہ اس نے ادا کیا، لیکن اس کی کانوں میں آواز پڑی نماز تو آپ نے 27 ادا کی، فرشتوں کے آمین کا کیا بنے گا؟ فرشتوں کے آمین کا کیا بنے گا؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دو رکعت آپ نے یہاں تو میں نے عرض کیا کہ رکن یمانی حجر اسود کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا، بیت اللہ بھی سامنے آ جاتا.